نماز جمعہ کا بجا لانا ہی واجب ہے یا نماز جمعہ کے وجوب کو جو خارج میں ہم بجا لاتے ہیں دل میں اس کا اعتقاد رکھنا اور دل میں اس کو تسلیم کرنا قبول کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور صاحب کتاب نے فرمایا تھا کہ اگر ہم یہاں پر موافقت عملی کے علاوہ موافقت التزامی یعنی قلباً بھی اس کو قبول کرنا قلباً بھی اس کو تسلیم کرنا ضروری سمجھے تو اس صورت میں وہاں پر 2 امتثال اور 2 اطاعت شمار ہو جائے، ایک اطاعت عمل خارجی کے لحاظ سے اور ایک اطاعت قلب کے اعتبار سے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں صرف اور صرف یعنی قطع ہونے کی صورت میں صرف اور صرف عمل خارجی موافقت عملی ضروری ہے، موافقت قلبی اور موافقت التزامی ضروری نہیں ہے، تو اس صورت میں وہاں پر ایک اطاعت ہے اور اسی طریقے سے وہاں پر امتثال بھی ایک ہے۔ صاحب کتاب نے فرمایا جیسے کہ کل یہ بات گزر گئی کہ ہمارے پاس حق یہ ہے کہ تکلیف کے بارے میں قطع ہونے کی صورت میں صرف اور صرف موافقت عملی ہے، موافقت التزامی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہو گیا۔ دلیل کیا تھی؟ کہا کہ اس کے اوپر وجدان حاکم ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اطاعت و عصیان دار و مدار موافقت عملی کے اوپر ہے، موافقت قلبی اور موافقت التزامی کے اوپر یہ اطاعت اور اسی طریقے سے عصیان اس کے اوپر دار مدار نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال بھی گزر گئی، کہا کہ اگر کوئی مولا امر کرتا ہے تو اب اس امر کو خارج میں بجا لاتا ہے تو اس خارج میں جو فعل بجا لاتا ہے اس بجا لانے سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ وہ قلباً قبول نہ بھی کرے۔ یعنی مولا نے امر کیا کہ فلان یہ کام کرو، اب نے اس کام کو خارج میں بجا لایا اگرچہ قلب میں وہ راضی نہیں ہے تو اس صورت میں یہاں پر اس کو ثواب ملے گا اور اس صورت میں اس کو امتثال کہتے ہیں۔ یہ دلیل تھی جو گزر گئی۔ اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دل میں یہ قبول نہ کرے، دل میں تسلیم نہ کرے، بس ظاہراً اس فعل کو بجا لائے تو اس صورت میں ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، اور مولا کو مثلا جب پتہ چلے گا تو مولا کے پاس اس کا مقام پہلے کی نسبت گر جائے گا۔ یہ ایک خصوصیت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن یہ موجب مستحق عقاب نہیں ہے۔ پس جناب صاحب کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ موافقت عملی ضروری ہے قطع ہونے کی صورت میں، موافقت التزامی موافقت قلبی ضروری نہیں۔ آج فرماتے ہیں کہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ موافقت قلبی ضروری نہیں ہے، موافقت التزامی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے نظریوں کو چھوڑ کر وہ علماء جو کہتے ہیں کہ موافقت قلبی ضروری ہے، موافقت التزامی ضروری ہے، فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم قائل نہیں ہیں لیکن ہم دوسرے علماء جو کہتے ہیں کہ موافقت قلبی ضروری ہے، موافقت التزامی ضروری ہے، اس نظریے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کیا یہ موافقت التزامی الامر بین المحظورین میں بھی ضروری ہے یا اس کے علاوہ دوسرے موارد میں ضروری ہے؟ بات واضح ہوگی نہیں؟ اگر ہم موافقت التزامی کو ضروری سمجھتے ہیں تو یہ اس صورت میں الامر بین المحظورین آیا ہمارے بحث سے خارج ہے یا ہمارے بحث میں وہ داخل ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ الامر بین المحظورین سے مراد کیا ہے؟ آگا دیکھیں، الامر بین المحظورین سے مراد یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور وہ 2 چیزوں کے درمیان دائر مدار ہے۔ مثلا نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے،
نماز جمعہ کیا ہے؟ یا واجب ہے یا حرام ہے. یہ ہے الامر بین المحظورین. فرماتے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں جہاں پر الامر بین المحظورین ہیں، ان موارد میں بھی آیا موافقت التزامی ضروری ہے یا یہ جو موافقت التزامی ہے الامر بین المحظورین کے علاوہ کیا ہے یہ ضروری ہے. یعنی اس کے علاوہ کیا ہے؟ مثلا جہاں پر محظورین نہیں ہے، صرف مثلا نماز کے بارے میں قطع ہو گیا تو میں نماز جو خارج میں بجا لاتا ہوں اسی نماز کے بارے میں دل میں بھی کیا کروں عقیدہ رکھوں. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کیا ہے موافقت قلبی ضروری نہیں ہے، اگر ہم دوسرے علماء کے نظریے کو سامنے رکھیں کہ نہیں موافقت قطعیہ نہیں، موافقت قلبی اور موافقت التزامی ضروری ہے، تو فرماتے ہیں کہ الامر بین المحظورین میں بھی پھر وہاں پر موافقت التزامی ضروری ہونا چاہیے. بات واضح ہوگا نہیں؟ دیکھیں اچھا اس مسئلے کو کیوں لایا ہے؟ الامر بین المحظورین میں آیا موافقت قلبی یہاں پر ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دوسرا یہاں پر آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. فرماتے کہ چونکہ یہاں پر ایک مشکل ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ الامر بین المحظورین میں موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں. کیا کہا؟ موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے. مثال کیا ہوئی نا جمعہ کی، جمعہ آیا واجب ہے یا حرام ہے؟ جمعہ آیا واجب ہے یا حرام ہے؟ یہاں موافقت قطعیہ ممکن نہیں ہے. نہیں نا، موافقت قطعیہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اصل مسئلہ ہی دائر مدار ہے کس میں؟ نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے. تو یہاں پر موافقت قطعیہ ممکن نہیں ہے. موافقت قطعیہ وہاں پر ہے جہاں پر ایک چیز کے بارے میں اٹل فیصلہ ہو، مثلا نماز جمعہ واجب ہے، یہاں پر اس صورت میں موافقت قطعیہ ثابت ہو جائے گا. اسی لیے مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے. مخالفت قطعیہ اس صورت میں ہے کہ نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں آپ کے پاس نماز جمعہ کا وجوب ثابت ہو، پھر آپ مخالفت کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخالفت قطعیہ کہتے ہیں. بات واضح ہوگی نہیں؟ بس چونکہ نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، یہی اصل مسئلہ ہے. یہ مسئلہ دائر مدار ہے. جب دائر مدار ہے تو یہاں موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن. یہاں بات واضح ہو گئی. فرماتے ہیں جب یہاں پر موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے چونکہ نماز جمعہ کے وجوب ثابت نہیں ہے، مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے چونکہ اس کی حرمت کے مسئلے بارے میں مثلا ہمیں پتہ نہیں ہے. جب موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے، مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے، تو جو ہم قلب میں تسلیم کریں گے کہ میں اس وجوب کو مثلا تسلیم کرتا ہوں یا اس حرام کو میں تسلیم کرتا ہوں، تو پھر کس طریقے سے میں اس کیا ہے جس چیز کو میں تسلیم کرتا ہوں قلب میں، اس چیز کو میں کس طریقے سے معین کروں. بات واضح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بات واضح نہیں ہو گئی؟ دیکھیں الامر بین المحظورین میں مشکل کیا ہے؟ وہاں پر موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے، مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو موافقت التزامی ہے، موافقت التزامی قلب میں جس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں وہ وہاں پر ممکن ہے جہاں ایک چیز آپ کے لیے ثابت ہو. مثلا نماز جمعہ واجب ہے، اس کے بارے میں قطع ہو گیا تو نماز جمعہ وجوب ثابت ہو گیا، تو پھر میں دل میں کہوں گا کہ بابا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن فرماتے ہیں الامر بین المحظورین میں اب میرے پاس ثابت نہیں ہے نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے. جب یہ ثابت نہیں ہے تو یہاں پر موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے. تو پھر میں کس چیز کو اپنے قلب میں کیا ہے تصور کروں گا؟ میں کس چیز کو تسلیم کروں گا؟ یہاں پر آیا حرمت کو میں تسلیم کروں یا وجوب کو میں تسلیم کروں؟ میں یہ کہوں کہ خدا نے اس کو حرام کرا دیا نماز جمعہ کو، لہذا میں اس کو قبول کرتا ہوں. یہ بھی ممکن نہیں ہے چونکہ ابھی
اس کے حرمت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. کیا میں یہ کہوں کہ نماز جمعہ کے وجوب کو میں قبول کرتا ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ اصل مسئلہ ہی یہ کیا ہے، دائر مدار ہے. بات واضح ہو گئی نہیں؟ لہذا صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بعض علماء اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موافقت التزامیہ ہے، موافقت التزامیہ الامر بین المحظورین میں ممکن نہیں، اگر یہ کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے. یہاں تک بات پہنچ گئی. کیونکہ وہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے، لہذا ہم موافقت التزامی کو، موافقت قلبی کو ہم یہاں پر فرض نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے. یہاں بہت بات پہنچ گئی. تو پھر ہم پوچھتے ہیں آغا صاحب، پھر آپ کس طریقے سے یہاں پر موافقت قلبی اور موافقت التزامی کو فرض کریں گے؟ بات واضح ہو گئی. موافقت التزامی کو آپ یہاں پر کس طریقے سے فرض کرتے ہیں جبکہ یہاں پر موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے؟ تو آسان ہے. آغا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن ہے، اس طریقے سے ممکن ہے، یعنی ہم یہ فرض کریں گے ٹھیک ہے یہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے قلب میں اس طریقے سے تصور کریں گے کہ اجمالاً ہم یہ کہیں گے کہ بابا یا واجب ہے یا حرام ہے، ان دونوں میں سے تو ایک ہے. لہٰذا خدا کے پاس اگر واجب ہے تو میں واجب کو تسلیم کرتا ہوں قلب میں، اگر حرام ہے تو میں حرام کو تسلیم کرتا ہوں. بات واضح نہیں ہو گئی؟ لہٰذا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ موافقت کیا ہے، موافقت التزامی، اگرچہ ہم موافقت التزامی کو قبول نہیں کرتے، اما جو لوگ موافقت التزامی کو ضروری سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الامر بین المحظورین میں بھی پھر ممکن ہے، اس مورد کو خارج کرنا صحیح نہیں ہے. دیکھیں ثم لا يذهب عليك، پھر یہ بات آپ پر مخفی نہ رہیں کہ انه على تقدیر لزوم الموافقت الالتزامی، یہ تقدیر اس لیے کہہ رہے کہ صاحب کتاب خود قائل نہیں ہے. فرماتے کہ اگر ہم موافقت التزامیہ کو لازم فرض کریں، اگرچہ ہم فرماتے کہ اگرچہ ہم قائل نہیں ہیں، لو كان المکلف متمکنا منہا لوجب، اگر موافقت التزامیہ مکلف کے لیے ممکن ہو تو لوجب، اس صورت میں واجب ہو جائے گا، اس صورت میں واجب ہو جائے گا. ولو فیما، یہ ولو فیما اشارہ کر رہا ہے الامر بین المحظورین کی طرف، اگرچہ یعنی یہ موافقت التزامیہ ضروری ہوگا، ولو فیما اگرچہ اس مورد میں کہ لا یجب علیہ الموافقت القطعیت عملا، مکلف کے اوپر موافقت قطعیہ عملی واجب نہیں ہے، ولا یحرم المخالفت القطعیت علیہ کذالک، اسی طریقے سے مکلف کے اوپر مخالفت قطعیہ بھی واجب نہیں ہے، کذالک یعنی عملاً ایذن نیز، جس طریقے سے موافقت قطعیہ عملی ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے مخالفت قطعیہ عملی بھی اس کے لیے ممکن نہیں. یعنی کیا مطلب، جہاں پر موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ مکلف کے لیے ممکن نہ ہو وہاں پر موافقت التزامی اس کے لیے واجب ہو جائے گا. بات واضح ہونے گا، کیا واجب ہو جائے گا؟ موافقت التزامی سے کیا موافقت التزامی یعنی قلب میں تسلیم کرنا ضروری ہو جائے گا. لِامْتِنَاهِمَا، یہ لِامْتِنَاهِمَا دلیل ہے آغا، یہ کس کے لیے؟ ولو فی یعنی لا یجب علیہ الموافقت القطعیۃ عملا ولا یحرم المخالفت القطعیہ، یہ یعنی موافقت قطعی بھی واجب نہیں ہے، مخالفت قطعیہ بھی واجب نہیں مکلف پر. کیوں؟ لِامْتِنَاهِمَا، کیونکہ موافقت قطعی اور مخالفت قطعی دونوں منع ہے. کیوں منع ہے؟ یہ تو مکلف کی قدرت میں نہیں ہے، یہ مکلف کی قدرت میں نہیں، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے. جب واجب نہیں ہے تو نہ تو یہاں پر موافقت قطعیہ ممکن ہے نہ مخالفت قطعیہ ممکن ہے. تو صاحب کتاب فرماتے کہ لہذا
اس صورت میں بھی موافقت التزامی ضروری ہے. مثال دیتے کما جیسا کہ اذا علم اجمالا مکلف اجمالا جان لے بوجوب شیء و حرمتی، یہ چیز یا واجب ہے یا حرام ہے. نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے، اتنا تو جانتا ہے یا واجب ہے یا حرام ہے، لیکن تفصیلا نہیں جانتا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ پہلے کے ساتھ اس صورت میں کیا ہوگا؟ موافقت التزامی واجب ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ موافقت یعنی کہ موافقت التزامی واجب ہو جائے گا. اب یہ للتمکن، یہ دیکھیں یہ للتمکن، یہ تعلیل ہے کس کے لیے؟ لا وجب کے لیے. لو کان المکلف متمکنا منها لوجبہ. بات واضح نہیں ہو گئی؟ جہاں کہیں پر بھی موافقت التزامی ممکن ہو مکلف کے لیے، لوجب وہاں پر اس کے لیے واجب ہے. کیوں؟ للتمکنی، ہمارے اس منفی میں یعنی یہ الامر بین المحظورین میں بھی واجب ہے. کیا واجب ہے؟ موافقت التزامی. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل لام تعالی للتمکن من الالتزام، مکلف کے لیے ممکن ہے، قدرت ہے التزام پر. وہ کس چیز کو ملتزم قرار دے؟ بما، اس چیز کو ملتزم قرار دے گا ہوا ثابت، واقعا جو واقع میں ثابت ہے. ٹھیک ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، ان کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ دل میں اس چیز کو قبول کرے گا، تسلیم کرے گا جو در واقع میں خدا کے پاس ہے، جو خدا کے پاس ہے. وَإِنْقِيَادًا لَهُ، اور اسی بما ہو ثابت کے لیے، اس بما ہو ثابت کے لیے تسلیم کرے گا. والاعتقاد به، اور اسی بما ہو ثابت کے بارے میں اعتقاد رکھے گا. بما هو الواقع والثابت، جو بما ہو واقع اور ثابت جو خدا کے پاس ہے، اسی کے بارے میں عقیدہ رکھے گا، اسی کو تسلیم کرے گا، اگرچہ خارج میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ آیا نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے. خود کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ، اگرچہ مکلف نہیں جانتا ہے کہ أَنَّهُ الْوُجُوبُ أَوِ الْحُرْمَةُ، آیا واجب ہے یا حرام ہے. یعنی مطلقاً اس چیز کے اس کو جو نا اپنے اوپر لازم قرار دے گا، یعنی لازم قرار، ہاں یعنی تسلیم کرے گا دل میں یعنی جو خدا کے پاس در واقع میں جو ہے میں اسی کو تسلیم کرتا ہوں، اگرچہ خارج میں جمعہ واجب ہے یا حرام ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو صاحب کتاب یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگرچہ ہمارا نظر یہ ہے کہ موافقت التزامی واجب نہیں ہے، اما جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے تو پھر یہاں بھی ممکن ہے، یہاں بھی ممکن نہیں کہنا چاہتے. اگرچہ موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ یہاں پر ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی موافقت التزامی ممکن ہے. فرماتی وَإِنْ أَبَيْتَ، کرنے کا کیا مطلب آگا؟ وہ یا واجب کا تسلیم کرے گا یا نہیں؟ واجب کا تسلیم نہیں، وہ واجب کو تو مانتا ہے نا، واجب کا تو قبول کرتا ہے، لیکن خوشی کے ساتھ بالکل یعنی تسلیم خم ہونے کا عقیدہ رکھنا. جیسے کبھی مثال گزر گئی نا، مولا آمر کرتا اپنے غلام کو کہ آپ یہ کام کرو، غلام اس کو واجب سمجھتا ہے، تب تو کیا کرتا ہے؟ خارج میں بجا لاتا ہے. لیکن ایک دفعہ بجا لاتا ہے خوشی کے ساتھ، ایک دفعہ مجبوراً بجا لاتا ہے. اب بجا تو لاتا ہے دونوں صورتوں میں. فرماتے یہ خوشی کے ساتھ بجا لانا، تسلیم کے ساتھ بجا لانا، یہ واجب ہے یا اس طرح تسلیم اور انقیاد یہ واجب نہیں ہے؟ صاحب کتاب فرماتے کہ یہ واجب نہیں ہے. خارج میں بجا لانا ثابت تو ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے، پتہ نہیں ہے، تو کیسا عقیدہ رکھیں گے؟ جب اس کو ثابت تو ہے یہ ادھر واقع میں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے یہ واجب ہے، تو تاکہ واجب کا کوئی پتہ نہیں ہے تو کس؟ ہاں بات واضح ہو گئی نا. دیکھیں اسی لیے اجمالاً کہا نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک ہے، تو وہ اس طریقے سے فرق کرے گا کہ چاہے واجب ہو چاہے حرام ہو، میں اپنے دل میں اس کو قبول کرتا ہوں. یہ بات ہو گئی قبول کی حد تک، تسلیم کی حد تک. ٹھیک، تسلیم کی حد تک. اما پھر دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ خارج میں بجا لانے کے اعتبار سے، وہ خارج کے اور سے وہ الگ ہے. پھر وہاں پر آیا تخیر جاری ہوگا یا برات جاری ہوگا، پھر
ابھی اشارے کو تو بیان کریں گے، مثلا تخیر جاری کریں گے وہاں پر. کس کو جاری کریں گے؟ تخیر. آپ کو علم نہیں تو آپ کے لیے اختیار ہے، آپ ان دونوں میں سے جس کو مزہ آئے. لیکن دل میں کیا کہے گا وہ؟ میں اسی کو قبول کرتا ہوں جو خدا کے پاس اس میں ہے. فرماتے کہ وَإِنْ أَبَيْتَ، اگر آپ انکار کرتے ہیں، الا مگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان لزوم الالتزام به بخصوص عنوانی. یہاں پر یہ کہنا چاہتا اگر کوئی آ کر یہ کہنا چاہتا نہیں نہیں بابا، یہ جو آپ دل میں جس چیز کو قبول کرتے ہیں اجمالی طور پر قبول کیا نا، یعنی خدا کے پاس جو کچھ ہے میں اسی کو تسلیم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، تسلیم کرنا چاہیے مخصوص، یعنی جس چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں وہ معین ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ دوسرے الفاظ میں یہ امر اجمالی کافی نہیں ہے، بلکہ امر تفصیلی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ یا جمعہ واجب ہے یا جمعہ حرام ہے. آپ تسلیم کریں اس طریقے سے، یعنی میں حرمت کو تسلیم کرتا ہوں یا مثلا وجوب کو تسلیم کرتا ہوں. اگر کوئی کہتا کہ اس طریقے سے موافقت التزامی ہونا چاہیے، اجمالی طور پر صحیح نہیں ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں موافقت التزامی ممکن نہیں ہے، اور اسی طریقے سے موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں. یہاں تک یہ بات واضح ہوگا نہیں؟ کیا کہا؟ اس صورت میں موافقت التزامی ممکن نہیں ہے. اب توجہ کریں. اچھا، موافقت التزامی کیسے ممکن نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ موافقت التزامی اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ نے اعتراض کر کے یہ کہا کہ آپ جو موافقت التزامی کو ضروری سمجھتے ہیں تو اجمالاً کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ تفصیلاً ہونا چاہیے. بالفرض میں نے تسلیم کیا نماز جمعہ کے، مثلا نماز جمعہ کے وجوب کو میں نے تسلیم کیا، میں تسلیم کرتا ہوں نماز جمعہ کے وجوب کو. فرماتے ہیں کہ اب اگر در واقع میں نماز جمعہ حرام ہے، در واقع میں کیا ہوگا؟ نماز جمعہ حرام ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب یہاں میں نے اپنے قلب میں، دل میں تسلیم کیا کس کو؟ نماز جمعہ کے وجوب کو. فرماتے ہیں کہ اس سے ایک بدعت لازم آئے گی. میں نے گویا کہ ایک بدعت کو ایجاد کیا جو در واقع میں وہ نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ اس طرح، یعنی اس طریقے سے ملتزم ہونا کسی چیز کے ساتھ، کسی چیز کو معین کرنا، فرماتے کہ یہ جو محظور ہے، یہ جو اشکال ہے، یہ اشکال زیادہ سخت ہے اس کو شروع سے ملتزم ہی نہ ہونے سے. یعنی موافقت التزامی کو اخذ کرنے سے نہ کرنے میں جو اشکال ہے وہ کم ہے، اور یہاں پر موافقت التزامی سے جو اشکال ہے اس میں شدت ہے. مثلا میں اصلاً موافقت التزامی کو فرض ہی نہیں کرتا ہوں، تو چیز ٹھیک ہے، ایک چیز کو میں نے چھوڑ دی. فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ہے، یہ ایک معذور ہے، یہ کم ہے. کس سے؟ کہ میں خود ایک عقیدہ بناتا ہوں کہ جو چیز واجب نہیں ہے اس کے وجوب کے بارے میں جو عقیدہ بناتا ہوں. بات واضح ہونے لہٰذا اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہو کہ اجمالی امر کو اجمالی مان کر موافقت التزامی فرض کرتے ہیں، تو اگر آپ اس بات کو قبول نہیں کرتے تو یہاں پر موافقت التزامی ممکن ہی نہیں ہے. لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة. اس صورت میں فرماتے کہ موافقت قطعیہ التزامی ممکن نہیں. ولما وجب علیہ الالتزام، اور مکلف کے اوپر التزام واجب نہیں ہے، بواحد قطعا، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، حرمت اور وجوب کے بارے میں، یعنی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. کیوں؟ یہ تعلیل ہے. فإن محظور الالتزام، فإن محظور، یہ ان کا خبر بات میں گا، فإن محظور الالتزام بضد التکلیف عقلاً. دیکھیں
ضد تکلیف کو لازم قرار دینے کا جو محظور ہے عقلاً، یہ محظور لیس بعقل، یہ محظور کم نہیں ہے کس سے؟ من محظور عدم الالتزام بھی، اس تکلیف کو ملتزم نہ کرنے میں جو محظور لازم آتا ہے۔ اصلاً میں اس چیز کو ملتزم قرار نہیں دیتا ہوں، اس چیز کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا ہوں، عقیدہ نہ رکھنے سے جو محظور لازم آتا ہے اس سے عقیدہ رکھنے سے جو محظور لازم آتا ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ جیسا کہ نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں مثلا میں نے عقیدہ رکھا، در واقع میں مثلا نماز جمعہ واجب نہیں ہے، تو اس سے تشریع اور بدعت وجود میں آ گئی۔ یہ شدید ہے کس سے؟ اصلاً جو میں جو عقیدہ ہی نہیں رکھتا اس سے۔ یہ بداہتاً یعنی بدی طور پر، یہ بداہتاً بعض علماء نے کہا کہ یہ زائد ہے، جو پہلے عقلاً کہا ہے کافی ہے۔ یہ ایک اشکال۔ اب دوسرا ایک اور اسی کے یہ ایک اشکال ہے۔ دوسری جو مشکل ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے یہاں پر نماز جمعہ کا وجوب اور نماز جمعہ کا حرمت، یہاں پر دو چیزیں ہو گئی نا، وجوب کے بارے میں تکلیف اور حرمت کے بارے میں تکلیف۔ فرماتے کہ اب یہاں پر یہ جو ہم موافقت التزامی کو جو ضروری سمجھتے ہیں، تفصیلی صورت میں ہمارے لیے ممکن نہیں، تفصیلی صورت میں ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ فرماتے کہ اس لیے ممکن نہیں ہے، تکلیف وجوب کو فرض کرے چاہے تکلیف آپ حرمت کو فرض کرے، دونوں صورتوں میں ہر تکلیف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا تقاضا کرتا ہے۔ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ اپنے نفس کا۔ مثلا جو دلیل وجوب پر دلالت کرتی ہے وہ وجوب پر دلالت کرتی ہیں اور وجوب کو وہ دلیل معین کرتی ہے، اور جو دلیل حرمت پر دلالت کرتی ہے وہ خود حرمت پر دلالت کرتی ہے اور حرمت کو ہی معین کرتی ہے۔ فرماتے کہ اس بنا پر یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو دلیل دلالت کرتی ہے وجوب پر، وہ دلیل یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ آپ مجھے لے لو یا میرے ضد کو لے لو، یعنی وجوب کو لے لو یا مثلا حرمت کو لے لو۔ بات واضح ہوگی نہیں؟ وجوب کو لے لو یا حرمت کو لے لو۔ بس اس بنا پر فرماتے کہ یہاں پر یہ جو تکلیف ہے، تکلیف کا تقاضا، اور جو تکلیف ہے، جو دلیل ہے، دلیل کی جو دلالت ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ہے۔ جب اپنے نفس کے اوپر ہے تو اب یہاں پر تفصیلی طور پر معین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہاں پر وجوب ہے یا یہاں پر حرمت ہے۔ مع ضرورہ، تو اس یعنی ساتھ ساتھ یہ بات بدیہی ہے کہ ان تکلیف لو قیل باقتضائہ للالتزام، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ تکلیف التزام کا تقاضا کرتا ہے، التزام سے مراد ہر تکلیف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موافقت التزامی کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اگر نماز صلی کے اوپر یہ امر دلالت کرتا ہے تو اسی صلی کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ قلب میں اس چیز کو قبول کریں جس طریقے سے آپ اس کو خارج میں بجا لاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان تکلیف لو قیل باقتضاء الالتزام، اگر ہم قائل ہو جائے کہ تکلیف جو ہے تقاضا کرتا ہے التزام کا بھی، یعنی موافقت التزامی کا بھی، تو فرماتے کہ لم یقتضی، یہ تکلیف تقاضا نہیں کرتا ہے تاکیداً الا مگر الالتزام بنفسه عیناً اسی تکلیف کو کیا ہے لازم قرار دینے کا تقاضا کرتا ہے، لل التزام به او بضدہ تخیراً، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تکلیف ہے تکلیف تقاضا کرے الالتزام به بنفسه کا بھی او بضدہ اور ضد کا بھی تخیراً، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر دوسرے الفاظ میں بعض نے اشکال کیا ہے۔ اشکال اس طریقے سے کیا ہے، جیسے کہ ابھی آگا کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو ہے
اجمالی کی صورت میں یعنی اجمالی کی صورت میں انہوں نے مثلا قبول نہیں کیا تو دوسرا جواب کیا دیا تھا؟ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ اگر اجمالی کی صورت میں ہم موافقت التزامی کو اخذ نہیں کرتے ہیں، تفصیلی والی صورت لیتے ہیں تو وہاں پر محظور لازم آتا ہے۔ پھر کسی نے اشکال کر کے کہا پھر وہاں پر تو تخیر ہونا چاہیے، وہاں پر کیا آپ تخیر ہونا چاہیے، یعنی تخیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ یا اس کو لے لیں یا آپ اس کو لے لیں، یا اس کو لے لیں آپ اس کو لے لیں۔ فرماتے کہ اس صورت میں اگر ہم تخیر یہاں پر جاری کرتے ہیں، تخیر جاری کر کے ہم یا اس کو لیتے ہیں یا اس کو لیتے ہیں تو اس سے ایک اور اشکال لازم آتا ہے۔ وہ اشکال یہ لازم آتا ہے کہ جو بھی دلیل ہے وہ دلیل دلالت کرتی ہے اپنے نفس کے اوپر۔ اگر آپ مثلا وجوب کی دلیل کو لیتے ہیں تو وجوب کا تقاضا یہ ہے کہ وجوب کا آپ عقیدہ رکھیں۔ کس کا عقیدہ رکھے گا؟ وجوب کا عقیدہ رکھے۔ آپ حرمت کی دلیل کو لیتے ہیں تو حرمت کی جو دلیل ہے وہ دلالت کرتی ہے حرمت کے عقیدے کے اوپر۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وجوب کی جو دلیل ہے وہ یہ کہے کہ بابا آپ کی مرضی ہے، آپ وجوب کا عقیدہ رکھے یا حرمت کا عقیدہ رکھے۔ تو فرماتے کہ اگر ہم تخیر کو جاری کرتے ہیں، تخیر کو جاری کر کے ان میں سے ایک کو لیتے ہیں تو پھر بھی یہاں پر اشکال لازم آتا ہے۔ کیوں؟ وجوب کو والی صورت کو لیتے ہیں تو اس صورت میں مد مقابل میں مثلا حرمت کے اوپر جو دلیل ہے اس کی دلالت حرمت کے اوپر ہے۔ بات واضح ہو نہیں ہو گئی؟ اس بنا پر تخیر کی صورت میں خارج میں عمل کو بجا لاتے وقت ٹھیک ہے، تخیر اس صورت میں ٹھیک ہے، لیکن جو عقیدہ ہے، جو اعتقاد ہے، اس اعتقاد کو اس عمل کے ذریعے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ میں خان بس کے علاوہ نے کچھ کافی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم